بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حیض کی حالت میں صحبت کے نقصانات۔ طبی روح سے جو شخص حالت حیض میں عورت سے جمع کرے گا اس کو مندرجہ ذیل امراض لاحق ہونے کا احتمال ہے، مثلاً خارش، نامردی، سوزش یعنی جلن، جریان، جذام یعنی کوڑھ ولد یعنی جو بچہ پیدا ہوتا ہے اس کو جذام ہو جاتا ہے، اور عورت کو مندرجہ ذیل بیماریاں لاحق ہو جاتی ہیں۔ عورت کو اکثر ہمیشہ کے لیے خون جاری ہو جاتا ہے اور بچہ دانی یعنی رحم باہر کو لٹک آتا ہے، اور بعض عورتوں کو اکثر اوقات کچا حمل گر جانے کا باعث ہوتا ہے۔ من جملہ دیگر امور کے بڑا سبب یہی ہوتا ہے، چونکہ حالت حیض میں جمع کرنے سے مذکور بالا امراض اور دیگر کئی نقصانات اور عوارض پیدا ہو جاتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر رحم کر کے حالت حیض میں جمع کرنے سے منع فرمایا ہے۔ جس نفاس والی عورت کی عادت مقرر نہ ہو اس سے صحبت کرنا کیسا ہے؟ سوال: کسی عورت کو پہلی مرتبہ 35 دن اور دوسری بار 32 دن اور تیسری بار 30 دن نفاس کا خون جاری رہا تو تیسری بار وہ عورت کب سے پاک ہے اور شوہر اس سے صحبت کب سے کر سکتا ہے؟ جواب: اس صورت میں 30 دن کے بعد غسل کر کے نماز پڑھے، اور اگر رمضان المبارک ہو تو روزہ رکھے، لیکن صحبت مکروہ ہے۔ ہاں، 30 دن کے بعد جو اس کی عادت تھی صحبت درست ہے۔ حیض کے بند ہونے سے کتنی دیر بعد صحبت جائز ہے؟ مسئلہ: اگر 10 دن مکمل ہونے کے بعد خون بند ہوا تو اسی وقت ہم بستری جائز ہے، مگر مستحب یہ ہے کہ غسل کے بعد کرے، اور اگر 10 روز سے قبل پاک ہو گئی تو حلت وطی یعنی صحبت کے جائز ہونے کے لیے 2 شرطوں میں سے ایک کا وجود ضروری ہے، یعنی عورت غسل کر لے یا خون بند ہونے کے بعد اتنا وقت گزر جائے کہ اس کے ذمے نماز کی قضا ہو جائے۔ جب ان دونوں میں سے کوئی ایک شرط نہیں پائی جائے گی ہم بستری حلال نہ ہوگی۔ نماز کی قضا تب فرض ہوتی ہے کہ خون بند ہونے کے بعد نماز کا وقت ختم ہونے سے پہلے پھرتی سے غسل کر کے تکبیر تحریمہ کہہ سکے۔ پس اگر عصر سے کچھ قبل خون بند ہوا مگر غسل کر کے تکبیر تحریمہ کہنے کے برابر وقت نہ تھا تو غروب سے پہلے وطی حلال نہیں، اس لیے کہ اس سے قبل اس کے ذمے کوئی نماز فرض نہیں ہے۔ جی ہاں بھائیو، آپ نے سنا کہ وطی کب حلال ہوتی ہے، عورت سے ہم بستری کب کریں گے؟ جب تک وہ حیض سے پاک نہ ہو جائے تب تک ہم بستری حلال نہیں ہوگی۔ اس کے لیے یہاں پر 2 شرطیں ذکر کی ہیں۔ پہلی جو ہے غسل کر لے یا خون بند ہونے کے بعد اتنا وقت گزر جائے کہ اس کے ذمہ نماز کی قضا ہو جائے۔ اگر غسل نہیں کیا تو اس کے ذمے جو ہے نماز کی قضا ہو جانے کا جو وقت ہے وہ وقت گزر جائے تبھی بستری جائز ہوگی۔ حیض و نفاس کے حالت میں صحبت کر لینے سے کیا کفارہ ہے؟ کفارہ کیا ادا کرنا ہوگا؟ مسئلہ: خاص ایام حیض و نفاس کی حالت میں بیوی سے صحبت کرنا جبکہ وہ ایام ماہواری میں ہو ناجائز و حرام اور گناہ کبیرہ ہے۔ اگر کسی سے یہ فعل یعنی خاص دنوں میں صحبت ہو گئی تو توبہ و استغفار کرے، اور اگر گنجائش ہو تو تقریباً 6 گرام چاندی یا اس کی قیمت کا صدقہ کرے، ورنہ توبہ و استغفار کرتا رہے۔
مگر اس ناجائز فعل سے نکاح میں کوئی فرق نہیں آتا۔ مسئلہ: ان ایام میں ناف سے لے کر گھٹنوں تک کے حصہ بدن کو شوہر کے لیے ہاتھ لگانا اور مس کرنا یعنی چھونا بھی بغیر پردہ کے کپڑے کے جائز نہیں ہے۔ مسئلہ: جس عورت کے بچہ پیدا ہوا اس کے لیے مدت نفاس زیادہ سے زیادہ 40 دن ہے۔ اگر کسی عورت کو اس مدت میں برابر خون کم و بیش آتا رہے تو اس کا شوہر 40 دن تک اس سے مجامعات نہیں کر سکتا، 40 دن کے بعد جائز ہے۔ اور چونکہ نفاس میں کم مقدار کی کچھ مدت نہیں ہے، اس لیے اگر 40 دن سے پہلے خون بند ہو جائے تو غسل کے بعد اس سے صحبت جائز ہے۔ مسئلہ: اور نفاس کی حالت میں جماع کرنے میں بھی صدقہ کر دینا اچھا ہے۔ نفاس کی حالت میں غسل کرنا کیسا ہے؟ مسئلہ: نفاس یعنی بچہ کی پیدائش کا خون بند ہونے پر غسل واجب ہے۔ ویسے نفاس کی حالت میں گرمی وغیرہ کی وجہ سے ظاہری پاکیزگی اور صحت کے لیے روزانہ غسل کیا جا سکتا ہے، منع نہیں ہے۔ 40 روز سے پہلے جب بھی خون بند ہو جائے طہارت کی نیت سے غسل کر کے نماز شروع کر دینا ضروری ہے۔ اگر 40 روز تک خون جاری رہا جو اس کی انتہائی مدت ہے تو 40 روز پورے ہوتے ہی غسل کر کے نماز شروع کر دے۔ آپریشن کے ذریعے ولادت پر نفاس کا حکم: کیا آپریشن ہوگا تو آپریشن ہونے کے بعد کیا اس پر نفاس کا حکم لگے گا یا نہیں لگے گا؟ میں اس کی ویڈیو آئندہ لے کر آؤں گا۔ آپ حضرات سے گزارش ہے سبسکرائب کر کے رکھیں۔ السلام علیکم۔